ارطغرل نے خواب دیکھا تھا جس میں اس نے ایک ایسا درخت دیکھا تھا جس کی شاخیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تھیں، اور خواب میں ایک چاند دیکھا جس پر اس کے مرشد نے اس کو بتایا کہ تم اور تمہارا خاندان اسلام کی خدمت کرو گے اور تم اور تمہاری نسل دنیا پر حکومت کرے گی۔ تمہیں اس کام کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اور خواب میں اس نے 4 پہاڑ اور 4 دریا بھی دیکھے تھے۔ چاروں دریا اور چاروں پہاڑ جو الگ الگ بر اعظموں میں واقع ہیں ان کی حکومت کا حصہ تھے۔ پھر ارطغرل اور اس کے خاندان نے 650 سال تک حکومت کی۔ یہ بات تو تھی ارطغرل کی، مگر ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صوفی بزرگ ابن عربی کی، کہ وہ کون تھے جن کا چرچا ارطغرل کے ساتھ ایک ٹی وی ڈرامہ جو ترکی نے بنایا ہے اس میں ہو رہا ہے۔ ابن عربی شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی، دنیا اسلام کے ممتاز صوفی، عارف، محقق اور بڑے بڑے علماء آپ کو علم کا ایسا سمندر سمجھتے ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ الاکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تمام مشائخ آپ کے اس مقام پر فائز کے قائل ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ تصوف اسلامی میں وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا۔ ان کا قول تھا کہ باطنی نور خود رہبری کرتا ہے۔ بعض علماء نے ان کے اس عقیدے کو الحاد و زندقہ سے تعبیر کیا ہے، مگر صوفیہ انہیں شیخ الاکبر کہتے ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 500 کے قریب ہے، جن میں فصوص الحکم اور الفتوحات مکیہ 4000 صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ بہت مشہور ہے۔ فتوحات المکیہ 560 ابواب پر مشتمل ہے۔ فتوحات المکیہ 560 ابواب پر مشتمل ہے اور کتب تصوف میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ شیخ الاکبر ابن العربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی تھا، اور آپ کے ہاتھ سے لکھے خطی نسخوں پر آپ یہی نام لکھتے آئے ہیں۔ تدبیرات الہیہ کے ہاتھ سے لکھے نسخوں کا عکس بھی موجود ہے، جس پر محمد بن علی ابن العربی واضح پڑھا جا سکتا ہے۔ مشرق والے، خصوصاً وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے، آپ کو ابن عربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ اندلس کے شہر مرثیہ میں 27 رمضان المبارک 560 ہجری بمطابق 1165 عیسوی کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے، جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ آپ کے والد مرثیہ کے ہسپانوی الاصل حاکم محمد بن سعید مرزنیش کے دربار سے متعلق تھے۔ ابن عربی ابھی 8 برس کے تھے کہ مرثیہ پر مخدون کے قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ چونکہ اشبیلیہ پہلے سے مخدون کے ہاتھ میں تھا، اس لیے آپ کے والد نے لشبونہ میں پناہ لی۔ حالیہ پرتگال کا دارالحکومت لزبن پہلے لشبونہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ البتہ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک معزز عہدہ کی پیشکش ہوئی، اور آپ اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے، جہاں پر ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرثیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔
مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیہ کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ اسی طرح آپ کے ماموں ابو مسلم الخولانی جو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور جب ان کی ٹانگیں تھک جاتی تھیں تو انہیں چھڑیوں سے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں مارنا بہتر ہے اپنی سواری کے جانور کو مارنے سے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سمجھتے ہیں کہ حضور صرف ان کے لیے ہیں؟ اللہ کی قسم، ہر ان پر اس طرح ہجوم کر کے آپ کی طرف بڑھیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑا ہے جو آپ کے مستحق ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ اپنے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا۔ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، میرا دخول اس طریقے میں 580 ہجری میں ہوا جب کہ آپ کی عمر 20 برس کی تھی۔ آپ اشبیلیہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھے، جہاں پر آپ کی طرح دوسرے روسا کے بیٹوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور صراحی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان پر پہنچے جو نہر کے کنارے واقع تھا۔ آپ نے وہاں پر ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور سوائے نماز کی ادائیگی کے وقت کے اس میں سے باہر نہ نکلتے۔ 4 روز بعد آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ آپ نے اس کے بعد اپنے شیخ کی زیر نگرانی ایک 9 ماہ کا چلہ کاٹا۔ ابن سعودکین نے اسے روایت کیا، میری خلوت فجر کے وقت شروع ہوئی اور فتح طلوع الشمس سے قبل وقوع میں آئی۔ فتح کے بعد مجھ پر ابدار کی حالت وارد ہوئی اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات ترتیب وار آئے۔ میں اپنی جگہ پر قائم رہا 14 مہینوں تک اور ان سارے اسرار تک رسائی حاصل کی جنہیں میں نے فتح کے بعد تالیف کیا ہے، اور میری فتح اس لحظہ میں ایک جذب کی طرح تھی۔ یہاں پر ابن عربی نے جس مقام ابدار کا ذکر کیا ہے اس کی تشریح آپ نے دوسری جگہ پر ان الفاظ میں فرمائی ہے، ابدار کو اپنے عالم میں اپنی تجلی کی مثال کے لیے اپنے حکم سے نصب کیا ہے، پس وہ خلیفہ الہی ہے جو عالم میں اللہ کے اسماء اور احکام اور رحمت اور قہر اور انتقام اور عفو کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، جیسے سورج ظاہر ہوتا ہے چاند میں، اور جب وہ پورے کو روشن کر دیتا ہے تو اس کو بدر یعنی پورا چاند کہتے ہیں۔ گویا سورج اپنے آپ کو بدر کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ ابن عربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تیونس میں ابو القاسم بن کسی جو الغرب یعنی مراکش میں المرادون کے خلاف اٹھنے والے صوفیوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں کی کتاب خلل نعلین کا درس لیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیہ کے تذکروں پر مشتمل اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیہ کا تعارف کرایا گیا جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کا شاگردگی کا رشتہ تھا۔ غالباً اسی سفر کے دوران میں آپ کو ابو محمد عبداللہ بن خمیس الکنانی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو پیشہ کے اعتبار سے جراح یعنی سرجن تھے، جن کا تذکرہ آپ نے اپنی کتب
روح القدس اور درہ الفاخرہ میں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی بھی حجت مجھ پر نہ ہو۔ تو مجھے کہا گیا یہ بات تمہارے لیے کس طرح درست ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی حجت تم پر قائم نہ ہو۔ میں نے کہا کہ دلائل اور حجج منکروں پر قائم کیے جاتے ہیں، نہ کہ خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والوں پر۔ دلائل اور دعوے براہ راست ان لوگوں پر مبنی ہیں جو اپنی جان، دولت اور مال سے خوش ہیں، اور جو کہے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے اور نہ اموال و متاع دنیا میں کوئی حظ و حصہ ہے، اس پر حجت و دلائل قائم نہیں کیے جاتے۔ جب آپ سفر سے اپنے شہر اشبیلیہ واپس لوٹے تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ آپ لکھتے ہیں، میں نے افریقہ میں جامعہ تیونس سے مشرقی طرف واقع ابن مسنہ کے محل میں نماز عصر کے وقت ایک معین دن، جس کی تاریخ میرے پاس ہے، کچھ شعر لکھے تھے۔ پھر میں اشبیلیہ لوٹا اور دونوں شہروں کے درمیان 3 مہینوں کے قافلے کا سفر حائل ہے۔ اگلے ہی سال ابن عربی پھر فاس یعنی مراکش میں تھے، جب المحدون فوجیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اندلس بھیجی گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عربی کا رجحان زیادہ سے زیادہ شمالی افریقہ کی طرف ہوتا جا رہا تھا، جہاں پر آپ کو صوفیہ کی صحبت ملتی تھی، جن کی قربت آپ کی اپنی روحانی ترقی کے لیے اہم تھی۔ مگر اندلس میں آپ کے والدین مقیم تھے اور دوسرے رشتہ دار رہتے تھے۔ آپ کی 2 غیر شادی شدہ بہنیں تھیں۔ خود آپ کی شادی غالباً ہو چکی تھی، کیونکہ آپ اپنی صالحہ بیوی مریم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائی کا ذکر کرتے ہیں، جو ایک امیر کبیر کی بیٹی تھی اور آپ کی طرح طریقہ پر چلنے کی متمنی تھی۔ 593 ہجری میں ابن عربی پھر ایک بار فاس میں تھے، جہاں پر ایک کشف میں آپ کا روحانی درجہ دکھایا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الازہر، جو عین الجبل کے پہلو میں واقع ہے، آپ نے عصر کی نماز کے دوران ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا، جو آپ کے سامنے تھی، جبکہ آپ یہ تمیز بالکل کھو بیٹھے تھے کہ آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے، اور آپ کشف میں جہتوں میں فرق نہ کر سکتے تھے، بلکہ ایک گلوب کی طرح تھے اور جہتوں کو صرف ایک مفروضے کے طور پر نہ کہ حقیقی رنگ میں تصور کر سکتے تھے۔ اس قسم کا تجربہ آپ کو پہلے بھی ہو چکا تھا، مگر اس کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کو صرف سامنے کی چیزیں دکھائی دیتی تھیں، جبکہ اس کشف نے ہر طرف کی چیزوں کو ظاہر و باہر کر دیا تھا۔ 593 ہجری میں فاس کے مقام پر آپ پر خاتم الاولیاء کی حقیقت کھولی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جلد وطن جانا پڑا، جس کا سبب شاید یہ ہو کہ آپ کے والد کی وفات کے بعد، جو غالباً 591 ہجری کے لگ بھگ ہوئی تھی، آپ پر گھر بار کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ چنانچہ جب سے آپ کے خاندان نے آبائی وطن مرثیہ کو چھوڑا تھا، آپ پہلی بار وہاں پر لوٹ کر گئے، جس کا مقصد وہاں کی جائیداد کو ٹھکانے لگانا ہو سکتا ہے۔ البتہ رستے میں آپ نے مریہ کے مقام پر، جہاں پر ابن عریف، جو کہ مصنف ہیں محاسن المجالس کے، ابن حریف نے صوفیوں کے لیے تربیتی دائرہ قائم کر رکھا تھا، اپنی کتاب مواقع النجوم صرف 11 روز کے اندر تصنیف کی۔ یہ 595 ہجری کی بات ہے، جس سال مرثیہ کے مقام پر آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ میرے بندوں کو اس کے کرم کے بارے میں بتاؤ جو میں نے تم پر کیا ہے۔ الدرات الفاخرہ میں شیخ صالح العدوی کی سوانح حیات میں ابن عربی لکھتے ہیں کہ شیخ نے آپ سے آپ کی بہنوں کے بارے میں پوچھا جن کی ابھی شادی نہ ہوئی تھی۔ آپ نے بتایا کہ بڑی کی منگنی امیر ابو العلا بن غازون کے ساتھ ہو چکی ہے، مگر شیخ نے کہا کہ امیر اور ابن عربی کے والد دونوں اس شادی سے پہلے وفات پا جائیں گے، ماں اور دونوں بہنوں کی کفالت ان کے کندھوں پر آن پڑے گی۔ چنانچہ یہی ہوا، اور ہر طرف سے ابن عربی پر
زور ڈالا جانے لگا کہ وہ ریاست کی ملازمت اختیار کر لیں۔ خود امیر المومنین کی طرف سے آپ کو یہی پیغام ملا، جس کے لانے والے قاضی القضاء یعقوب ابو القاسم بن تقی تھے، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کو امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کو کہا گیا۔ امیر نے آپ کی بہنوں کے بارے میں پوچھا اور مناسب رشتہ تلاش کر کے خود ان کی شادی کرنے کی پیشکش کی، مگر ابن عربی نے کہا وہ یہ کام اپنے طور کرنا چاہتے ہیں۔ امیر نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ غالباً اس طرح وہ ابن عربی کے والد کی خدمات کا صلہ دینا چاہتے تھے۔ جب ابن عربی نے بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو امیر المومنین نے انہیں سوچ کر جواب دینے کو کہا۔ اپنے دربان کو ہدایت کی کہ جب ان کی طرف سے جواب آئے تو خواہ دن ہو یا رات اس کی اطلاع انہیں فوراً کر دی جائے۔ ابن عربی وہاں سے رخصت ہو کر گھر لوٹے تو امیر کا ایلچی امیر کا پیغام لے کر پہنچ گیا، جس میں امیر نے اپنی پیشکش کو دہرایا تھا۔ آپ نے ایلچی کا شکریہ ادا کیا اور اسی روز اپنے خاندان سمیت فاس کے لیے روانہ ہو گئے۔ دونوں بہنوں کی شادی آپ نے وہاں پر کر دی اور اس طرف سے فارغ ہو کر اپنی دیرینہ خواہش مکہ کی زیارت کے بارے میں سوچنے لگے۔ آپ کی والدہ کا غالباً انہی دنوں میں انتقال ہوا، کیونکہ آپ لکھتے ہیں انہوں نے بیوگی کے 7 سال دیکھے۔ آپ کا ارادہ عرصے سے مشرق کی طرف کوچ کر جانے کا تھا، مگر ماں اور بہنوں کی ذمہ داری کے سبب اس کو ملتوی کرتے رہے۔ مغرب آپ جیسے عبقری انسان کے لیے بہت محدود تھا، اور آپ کو نظر آ رہا تھا کہ جب تک آپ کی پذیرائی مشرق میں نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کا مشن دنیا اسلام کے اندر نہ پھیل سکے گا۔ 597 ہجری کے ماہ رمضان میں ابن عربی اپنے ساتھی محمد الحصار کی میت میں بجایا میں داخل ہوئے۔ اسی سال آپ کے شیخ ابو النجا المعروف ابن مدین نے، جو اس شہر کے باسی تھے، وفات پائی۔ بجایا سے آپ 598 ہجری کو تیونس پہنچے، جہاں پر آپ اپنے دوست ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی کے ہاں ٹھہرے۔ وہاں پر آپ نے 8 سال پہلے اپنے قیام کے دوران دوست کی فرمائش پر اپنی کتاب روح القدس رقم کی تھی۔ اس دفعہ بھی آپ نے وہاں پر ایک کتاب انشاء الدوائر لکھنی شروع کی، جو آگے سفر پر روانہ ہو جانے کے سبب مکمل نہ کی جا سکی۔ اس کی تکمیل بعد میں مکہ میں ہوئی۔ تیونس سے آپ اپنے ساتھی محمد الحصار سمیت مصر پہنچے، جو وہاں پر وفات پا گئے، جہاں پر آپ القدس یعنی یروشلم سے ہوتے ہوئے وارد ہوئے۔ مکہ آپ کے نزدیک عالم الغیب اور عالم الشہود کا مقام اتصال ہے، اور یہیں پر آپ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کی تصنیف کی بنیاد 599 ہجری میں رکھی، جس کی تکمیل 627 ہجری میں جا کر ہوئی۔ بلکہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی 635 ہجری تک اس میں اضافہ کیا جاتا رہا، جب ابن عربی نے اس کا دوسرا حصہ اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ یہاں پر یہ امر ملحوظ رہے کہ لفظ فتح کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں۔ اردو میں عام طور پر اس لفظ سے جیت مراد لیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں فتح کے معنی کھولنے اور راز افشاں کرنے کے ہیں۔ فتوحات مکیہ، جس کا پورا عنوان فتوحات مکیہ فی المعروفۃ الاسرار المالکیہ والملکیہ ہے، سے مراد مکہ کو فتح کرنا نہیں بلکہ مکہ کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانا ہے اور اس کے روحان خزائن تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ اس کا تذکرہ اپنی کتاب روح القدس میں علیحدہ طور پر بھی کیا ہے۔ عبد الوہاب الشعرانی المتوفی 973 ہجری نے فتوحات مکیہ کا خلاصہ لواقع الانوار القدسیہ المنکہ من الفتوحات المکیہ کیا، پھر اس کا خلاصہ بعنوان الکبریت الاحمر من علوم الشیخ الاکبر پیش کیا۔ مکہ میں ابن عربی کا پہلا قیام 2 برس کا تھا، جس کے دوران
جس کے دوران میں وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ کی تصنیفی سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دوران میں اپنی کتاب روح القدس کے مسودے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ 3 دوسری کتب مشکات الانوار، حلیۃ الابدال اور تاج الرسائل تحریر کی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے فتوحات مکیہ پر کام شروع کیا، جس کے 560 ابواب کی فہرست ابتدائیے میں ہی تیار کر لی گئی تھی۔ مصنف کو اندازہ تھا کہ یہ کام ایک پوری عمر کا متقاضی تھا، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لکھنے کی رفتار فی روز 3 جز تھی، جس میں آپ سفر یا حضر میں کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنی مصنفات کی تعداد 251 دی ہے، جبکہ عثمان یحییٰ کی ببلیوگرافی میں آپ کی 846 کتب کے عنوان درج کیے گئے ہیں۔ آپ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ مکہ میں آپ کی شاعری اپنے نقطہ عروج پر پہنچی، جہاں پر آپ کا دوستانہ تعلق ابو شجاع ظاہر بن رستم بن ابو رجاء الاصفہانی اور ان کے خاندان کے ساتھ تھا، جس کی نوخیز لڑکی نظام عین الشمس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی شاعری کی روح بنی۔ خود آپ نے اپنے دیوان ترجمان الاشواق میں نظام کا ذکر تعریفی رنگ میں کیا ہے، مگر بعد میں جب آپ پر مخالفوں نے عاشقانہ شاعری کرنے کا الزام لگایا تو آپ نے اس کو رد کرنے کے لیے اس دیوان کی شرح ذخائر الاعلاق لکھی، جس میں ثابت کیا کہ آپ کے اشعار تصوف کے مروجہ طریق سے ذرا بھر ہٹ کر نہیں ہیں۔ ابن عربی 601 ہجری میں مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے 603 ہجری میں قاہرہ پہنچے، جہاں پر آپ پر ارتداد کا الزام لگایا گیا، مگر ایوبی حاکم الملک العادل نے آپ کی جان بچائی۔ 604 ہجری میں آپ پھر مکہ میں وارد ہوئے اور 1 سال تک وہاں پر قیام کیا۔ اس کے بعد آپ ایشیا کوچک چلے گئے، جہاں سے 607 ہجری میں کونیا پہنچے، جہاں پر سلطان قیاقوس نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا، جسے آپ نے بعد میں ایک بھکاری کو دے دیا۔ کونیا میں آپ کی آمد مشرقی تصوف میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ بنی۔ آپ کے شاگرد اور ستیلے بیٹے صدر الدین کونوی بنے، جن کی ماں سے آپ کی شادی ہوئی۔ صدر الدین کونوی، جو آگے چل کر تصوف کے علائم میں شمار ہوئے، مولانا جلال الدین رومی کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آپ نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم پر شرح لکھی، جو آج تک حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ وہاں سے آپ بغداد تشریف لائے۔ وہاں پر، یا جیسے دوسری روایات میں آتا ہے، مکہ میں آپ کی ملاقات شیخ شہاب الدین عمر بن محمد السہروردی سے ہوئی۔ دونوں دیر تک بغیر کچھ کہنے کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے رہے، پھر جدا ہو گئے۔ جب بعد میں شیخ شہاب الدین سے پوچھا گیا آپ نے شیخ محی الدین کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا، میں نے انہیں ایک سمندر کی طرح پایا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ابن عربی کی رائے شیخ شہاب الدین کے بارے میں یہ تھی، میں نے انہیں ایک عبد سہلے پایا۔ اگلے برسوں میں ابن عربی نے متعدد سفر کیے۔ 612 ہجری میں آپ مکہ میں تھے۔ اس دوران میں آپ کے تعلقات صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الظاہر کے ساتھ ہوئے، جو کہ حلب کا حاکم تھا اور ان کا بہت اچھا دوست بنا۔ ایک واقعہ سے پتہ چلتا ہے جس میں آپ اسے ایک شخص کی سزائے موت کو معاف کرنے کی سفارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کی کس طرح عزت اور قدر کرتا تھا۔ 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاخر 638 ہجری بالمطابق 1240 عیسوی کو وفات پائی اور جبل قاسیون کے پہلو میں دفن کیے گئے، جو آج تک مرجع خاص و عام ہے۔ آپ کی اہم تصانیف: فصوص الحکم، ترجمہ سید مبارک علی، 1894 کانپور، انڈیا۔
فصوص الحکم ترجمہ مولوی عبدالقدیر صدیقی۔ یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے فصوص الحکم پر تعلیقات درج کی ہیں۔ کتاب کا نام ہے خصوص الکلم، جس میں انہوں نے ابن عربی کا دفاع کیا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب تحقیق الحق فی الکلمۃ الحق اور مفروضات مہریہ ابن عربی کے دفاع میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ابن عربی کے 4 رسائل: شجرۃ الکون، الکبریۃ الاحمر، الامر المحکم والمربوط، کتاب الاخلاق الامر۔ ان کا ترجمہ 2001 میں لاہور میں شائع ہوا۔ مترجم محمد شفیع ہیں۔